میری زندگی کی کہانی شروع ہی نا امیدی، غربت اور حسرت سے ہوتی ہے۔ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں نہ کوئی آسائش تھی نہ کوئی سہولت۔ ماں باپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا تھا، مگر شاید قسمت نے میرے لیے پہلے ہی دن مشکل راستہ لکھا ہوا تھا۔ میں چھوٹا سا تھا کہ میرے پہلے باپ دنیا سے چلا گیا۔ ماں نے اکیلے دونوں وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کی۔ میں بھی چھوٹی عمر سے کام پر لگ گیا تاکہ گھر کا بوجھ ہلکا ہو سکے، مگر یہ غربت کسی کے ہلانے سے نہیں ہلتی، وہ انسان کے کندھوں پر پل پل کر بڑھتی ہے۔ پھر کچھ سال بعد میری ماں بھی بیماری میں چلی گئی۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر روتا تھا۔ اب میرا کوئی نہیں، مگر زندگی تو چلتی رہتی ہے۔ نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن، اکیلا رہ گیا۔ نہ پڑھنے کا سہارا ملا نہ کسی نے پڑھایا، یوں میں ان پڑھ رہ گیا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد میرا سہارا بس ایک ہی گھر تھا، میرے چچا کا گھر۔ وہی لوگ تھے جو میرے دکھ میں بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ میری ایک کزن تھی، وہیں پلی بڑھی، بچپن سے مجھے جانتی تھی۔ گھر والوں نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں، وہ اکیلی ہے، دونوں کی شادی کر دی جائے تو شاید ہمارا گھر بھی بن جائے اور میری زندگی بھی سنبھل جائے۔ میں نے کبھی ضد نہیں کی تھی، سمجھتا تھا کہ جو فیصلے بڑے کرتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اچھی بیوی ملی تو شاید زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، مگر قسمت شاید میرے لیے کچھ اور ہی لے کر بیٹھی تھی۔ شادی تو ہو گئی، مگر شروع دن ہی سے میں نے اس کے رویے میں ایک عجیب سا فاصلے کا احساس محسوس کیا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ بات تب تک سمجھ نہیں پایا جب تک وقت نے مجھے سچ نہ دکھا دیا۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں پورا دن مزدوری کر کے تھکا ہوا گھر آتا اور وہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر بات کرتی رہتی۔ شروع میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں سادہ مزاج کا آدمی تھا، میرے وہم میں غریب تھے۔ میں نے کبھی بدگمانی نہیں کی۔ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا تو وہ فوراً موبائل کی اسکرین بند کر دیتی، کبھی فون کٹ جاتا، کبھی وہ فوراً موضوع بدل دیتی۔ میں پوچھتا بھی نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، شاید وہ اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہوگی، مگر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا دل خود ہی گواہی دینے لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو جب میں سو جاتا تھا تو وہ دیر تک جاگتی رہتی، کبھی اس کے موبائل کی لائٹ دیوار پر پڑتی تو میری آنکھ کھل جاتی، مگر میں کچھ نہیں کہہ پاتا۔ ایک تو میں اس سے عمر میں کچھ بڑا تھا، دوسرا وہ پڑھی لکھی تھی اور میں تو اپنا نام بھی مشکل سے لکھ پاتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ہنستے ہوئے میسج پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ فوراً چونک گئی، بالکل ایسے جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے غصے سے کہا، آپ کو ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی میسج ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ خاموشی کو ہی حل سمجھا تھا، کیونکہ میں لڑ جھگڑ کر باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کا موبائل اٹھایا، مجھے لگا شاید کچھ سمجھ آ جائے، مگر اسکرین پر لفظ تھے اور میرے لیے وہ صرف لکیریں تھیں۔ میں ایک ایک لفظ دیکھتا رہا، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کسی کے میسیجز بہت آتے ہیں، بار بار نوٹیفیکیشن بجتا ہے۔ کبھی وہ مسکراتی تھی، کبھی گھبرا جاتی تھی۔ میرے اندر کہیں درد سا اٹھتا تھا کہ شاید وہ مجھ سے خوش نہیں۔ میں سوچتا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، شاید وہ کسی اچھے مستقبل کی خواہش رکھتی تھی اور ایسی خواہش میں وہ کسی اور سے بات کرتی تھی۔ میں نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں، مگر کبھی اس کے سامنے نہیں روتا تھا۔ میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ ایک تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا، دوسرا مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ جواب دے گی یا نہیں۔ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، ہمارے درمیان بات چیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میری عزت بھی نہیں کرتی تھی، میرے کھانے پینے کی فکر بھی نہیں کرتی تھی۔
میں دن بھر مزدوری کرتا تھا، اینٹیں اٹھاتا، سیمنٹ ملاتا، مگر اس کے لیے میرے اندر ہمیشہ محبت نہیں تھی۔ وہ محبت جو شاید صرف غریب آدمی کے دل میں ہوتی ہے، خاموش اور بے آواز محبت۔ ایک دفعہ میں جلدی گھر آ گیا، دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اندر جا کر دیکھا، وہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں دروازے کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں سن بھی نہیں سکتا تھا، سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس کی ہنسی میں کسی اور کے لیے پیار تھا، میرے لیے نہیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں اس کا شوہر نہیں، میں صرف اس کی نظر میں ایک بوجھ ہوں۔ لیکن میں تب بھی کچھ نہ بولا، کیونکہ مجھے لگتا تھا شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں غلط تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس سے بات کرتی تھی، کون تھا وہ شخص، کیا رشتہ تھا۔ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ میری ان پڑھ آنکھیں وہ سب نہیں پڑھ سکتی تھیں جو اس کے دل میں لکھا ہوا تھا۔ یہ وقت تھا جب میں اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ دن میں مزدوری، رات میں اس کی بے رخی، میں دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ مگر پھر بھی امید تھی کہ شاید وہ بدل جائے۔ لیکن زندگی نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ سب اگلے حصے میں شروع ہوگا، اس دن سے جب اس نے مجھ سے طلاق مانگی۔ میری زندگی میں وہ دن شاید ہمیشہ کے لیے ایک زخم بن کر رہ گیا۔ جب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی توڑنا چاہتی ہے، میں نے بہت برداشت کیا تھا۔ اس کی لاپرواہیاں، اس کے رویے، اس کی راتوں کی فون کال، سب کچھ۔ سوچا شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گی، مگر ایک دن وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ فیصلہ صاف لکھا ہوا تھا جسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تم ہمیشہ غریب رہو گے، تم میرے لائق نہیں ہو۔ یہ اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ میں غریب تھا، یہ سچ تھا، میں ان پڑھ تھا، یہ بھی سچ تھا، مگر دل سے برا نہیں تھا۔ میں نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی تھی، کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اسے برا لفظ نہیں کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں جا رہی ہو، لیکن اس نے کوئی وضاحت نہیں دی، ایک ہی جملہ بار بار دہراتی رہی، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ میری دنیا اس لمحے رک گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کی ساری سانسیں بند ہو گئی ہوں۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میرا وائس آ رہا ہو، تو میرا واحد سہارا ہو، مگر اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ جیسے پہلے ہی فیصلہ کر کے آئی تھی، گھر والے بھی اس کے ساتھ تھے، مجھے تو جیسے دشمن سمجھا جانے لگا۔ کسی کو یہ نہیں سوچا کہ غریب آدمی کے لیے طلاق کا مطلب صرف رشتہ توڑنا نہیں ہوتا، اس کے پوری زندگی کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر کار میں نے طلاق دے دی، دل پر پتھر رکھ کر، شاید اس لیے کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ طلاق کے بعد میرا گھر خالی لگنے لگا۔ ایک طرف ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، اب وہ بھی چلی گئی۔ میری زندگی میں ایک ایسا سناٹا بھر گیا جس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں شام کو کام سے گھر آتا تھا تو کمرے میں جوپی جوپا ہوتی۔ پہلے میں آتے ہی اس کا چہرہ دیکھتا، اب دروازہ کھولتا تھا اور اندھیرے میں خاموشی میرا منہ چڑھاتی تھی۔ میں اکثر رات کو روتا تھا مگر کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے مرد نہیں روتا، مگر میں مرد ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن میں ٹھیک طرح سے کام پر بھی نہ جا سکا، اتنی تکلیف تھی کہ جسم میں طاقت نہیں تھی۔ میں سوچا کہ اب میں کیا کروں گا، کس کے لیے محنت کروں گا، کس کے لیے کماؤں گا۔ مجھ سے گھر والے بھی دور ہو گئے تھے، بس میں ہی تھا اور میری ٹوٹی ہوئی زندگی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب میں نے خود سے کہا کہ اگر میں خود کو نہیں اٹھاؤں گا تو مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا۔
میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ اپنا کرنا ہے، کچھ ایسا جو صرف میرا ہو، کوئی چھین نہ سکے، کوئی چھوڑ کر نہ جائے۔ میرے پاس پیسے بہت کم تھے۔ میں نے یہی پیسے لے کر شہر سے ایک پرانا سا ٹھیلا خریدا، 2 دیگچیاں، 5 کپ، تھوڑا سا دودھ، چائے کی پتی اور کچھ بسکٹ۔ اور اسی دن میں نے اپنا پہلا چائے کا ڈھابا کھولا، سڑک کے کنارے، گھر جھونپڑیوں کے بیچ، دھوپ کے نیچے، لیکن وہ ڈھابا میری امید تھا۔ پہلا دن عجیب سا تھا، مجھے لگا شاید کوئی نہیں آئے گا۔ میں خود کو ہمت دلاتا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوپہر تک ایک آدمی آیا، میں نے اس سے چائے بنا کر دی۔ اس نے کہا چائے تو کافی اچھی ہے، محنت کرتے رہنا، کام چل جائے گا۔ یہ پہلا جملہ میرے لیے امید کی پہلی کرن تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، کوئی مزدور، کوئی رکشہ والا، کوئی دکاندار۔ میں سب کو عزت سے بٹھاتا تھا، چاہے امیر ہو یا غریب۔ میں نے کبھی گاہک کو کمتر نہیں سمجھا تھا، کیونکہ میں خود غریب تھا اور جانتا تھا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ بارش ہو جاتی، ٹھیلا بھیگ جاتا، چولہا بجھ جاتا، کئی بار دھوپ اتنی سخت ہوتی کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا، مگر میں رکا نہیں۔ میں ہر دن نئی محنت کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ ایک دن میں نے اپنی کمائی سے تھوڑے سے پیسے بچائے اور سموسے رکھنے شروع کر دیے، پھر 2 برتن اور خریدے، پھر دال چاول بھی رکھنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ میری چائے میں محبت ہے، شاید سچ ہی کہتے تھے، کیونکہ میں نے ٹوٹ کر ہی چائے بنانا سیکھی تھی۔ 1 سال گزر گیا، اب میرا ٹھیلا ایک چھوٹا سا ڈھابا بن چکا تھا۔ میں نے ایک لڑکا بھی رکھ لیا جو برتن دھوتا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار کچھ بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ طلاق کے بعد جو ٹوٹا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ جڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے دکھ کو اپنی محنت بنا دیا، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں سے میری قسمت بدلنے لگی۔ پھر اگلا موڑ وہ تھا جب میری دوسری شادی ہوئی اور زندگی نے مجھے دکھایا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ جب میرا ڈھابا چلنے لگا، زندگی میں تھوڑی سی رونق واپس آئی۔ پہلے میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، اب گاہک بھی آتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ میرا حال پوچھتے تھے اور کچھ لوگ میرا حوصلہ بڑھاتے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اگر انسان کسی سے بدلہ لینا چاہے تو بدلہ صرف محنت سے لیا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھا کر نہیں۔ طلاق کے بعد میرا دل ٹوٹا تھا، مگر میری محنت نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے دن رات محنت کرنا شروع کر دیا۔ صبح فجر کے بعد سے رات 11 بجے تک ڈھابے پر لگا رہتا۔ کب اٹھتا، چائے بناتا، برتن صاف کرتا، دھول جھاڑتا، سب کام خود ہی کرتا تھا۔ یہ زندگی مشکل ضرور تھی مگر صاف تھی، کسی کے دھوکے سے پاک۔ 1 سال گزر گیا، ڈھابا اب شہر کے لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس غریب آدمی کی چائے میں سچائی ہے، اس لیے لوگ یہاں آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میری کمائی بہتر ہونے لگی۔ میں نے اپنی جگہ کا کرایہ بڑھا کر ایک بہتر جگہ لے لی، بڑے برتن، چائے بہتر، مزید کھانے کی چیزیں۔ لوگ اب میرے نام کو جانتے تھے۔ اسی دوران میرے کچھ دوست اور رشتہ دار کہنے لگے، اب تم اکیلے کب تک رہو گے، دوسری شادی کر لو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والی بھی ہو۔ شروع میں نے کہا میرے دل میں ابھی تک پہلی بیوی کا زخم تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ اب کچھ پھر وہی سب نہ ہو جائے، مگر پھر کچھ سوچا، زندگی رو کر نہیں گزارنی۔ انسان ٹوٹ جائے تو اسے کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور میں تو سالوں سے تنہا تھا۔ چچا کی طرف سے ایک رشتہ آیا، ایک عورت جو پہلے سے ہی سمجھدار، پڑھی لکھی اور بہت سے رکامندی۔ میری پہلی بیوی کے برعکس اسے نہ دولت کا لالچ تھا نہ دکھاوا تھا۔ وہ سیدھی سادھی عورت تھی، چہرے سے ہی نرمی جھلکتی تھی۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے عزت دی جو شاید ہر مرد چاہتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر گھر سنبھالتی، میرے کام میں بھی ہاتھ بٹاتی،
وہ کہتی اکیلے کام مت کیا کرو، ہاتھ تھک جاتے ہوں گے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے اندر سے مضبوط کر دیتی۔ مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی کی جگہ مجھے اصل عورت ہی دی ہے، جو ساتھ نبھانے والی بھی ہے اور میرے ڈھابے پر بھی آتی تھی، گاہکوں سے ہنستے بولتے بغیر کسی غرور کے خدمت کرتی، اور لوگ مجھے کہتے بھائی تم قسمت والے ہو، ایسی عورت آج کل کہاں ملتی ہے۔ اس کے آنے سے کاروبار میں برکت بھی آ گئی۔ دوسرے سال میں نے چھوٹا سا ڈھابا چھوڑ کر ایک کرائے کی دکان لے لی۔ میں نے نام رکھا ماں جی کی چائے، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری ماں کی دعا سے ہی مجھے یہاں تک لائی ہے۔ میری بیوی نے دکان کا ہر کونا صاف کر کے سجا دیا۔ گاہک کی آمد بڑھتی گئی۔ میں نے 2 آدمی رکھ لیے۔ پھر میں نے ناشتہ شروع کر دیا، پراٹھے، انڈے، چنے۔ میرے پاس لوگوں کی قطار لگنے لگی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اب میری کرائے کی جگہ میں زندگی گزار کر کیوں مروں۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، پھر ایک چھوٹا سا پلاٹ قسطوں پر لیا۔ سال بھر کی محنت کے بعد میں نے اپنا چھوٹا سا ہوٹل بنایا۔ ہوٹل چھوٹا تھا پر میرا تھا، اس کی ہر اینٹ میں میری محنت تھی۔ میں جب اس کی دیواریں دیکھتا ہوں تو ماں یاد آتی، باپ یاد آتا تھا، وہ راتیں یاد آتی تھی جب میں روتے روتے سوتا تھا، وہ لمحے یاد آتے تھے جب پہلی بیوی نے مجھے ان پڑھ اور غریب کہہ کر چھوڑ دیا، مگر آج میں مضبوط تھا، اور اس طاقت سے میری دوسری بیوی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی غریبی عیب نہیں ہوتی، ہمت چھوڑ دینا عیب ہوتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے اندر آگ جلا دیتے۔ میرا ہوٹل چند سالوں میں ہی شہر کا سب سے مشہور ہوٹل بن گیا۔ میں مزدور نہیں رہا تھا جو دن بھر دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا، میں اب ہوٹل کا مالک تھا۔ لوگ مجھے نام سے پکارتے تھے، میرا احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھی رات کو میں اپنی بیوی کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر چائے پیتا تو وہ کہتی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری محنت کا پھل دے دیا، اور میں دل میں کہتا ہاں مگر اس پھل میں تمہارا ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ میری زندگی بدل گئی، میری غربت ختم ہو گئی تھی۔ اب میرے ہاتھوں کے چھالے اب زخم نہیں، میری کامیابی کی کہانی تھے۔ میں نے کبھی پہلی بیوی کے بارے میں برا نہیں سوچا، بس یہی سوچتا تھا کہ شاید اس نے میری قدر نہ کی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر سے نواز دیا، اور میری دوسری بیوی خوش اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میرا کاروبار مضبوط تھا، میں اپنی محنت پر فخر کرتا تھا، مگر قسمت نے میرے لیے ایک اور منظر رکھا ہوا تھا، وہ منظر جس نے میری زندگی، میری کہانی کا رنگ ہی بدل دیا۔ ایک دن اچانک میری پہلی بیوی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ میرے ہوٹل پر آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری زندگی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میرا ہوٹل اس علاقے کا سب سے مشہور ہوٹل تھا۔ بڑا سا بورڈ، شیشے کی دیوار، مہنگی لائٹیں، اندر آتے ہی خوشبو والا ماحول، مہمانوں کی میزوں پر خوشگوار چہل پہل۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے کہ ایک ان پڑھ مزدور اس جگہ تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اکثر خود دروازے کے پاس کھڑا مہمانوں کو خوش آمدید کہتا، مجھے آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ کر عجیب سا سکون ملتا تھا، جیسے زندگی مجھے بتا رہی ہو کہ ہارنے والا وہ ہوتا ہے جو بیٹھ جائے۔ میں نہیں بیٹھا تھا۔ اسی شام ایک گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور میں لمحے بھر کے لیے پتھر بن گیا۔ وہ تھی میری پہلی بیوی، چہرے پر وہی نفاست، وہی غرور، بس ایک اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے جیسے زندگی سے تھپڑ مار رہی ہو۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر کھڑا تھا، صاف ستھرا آدمی، اوپر سے افسر ٹائپ، مگر آنکھوں میں عجیب سی سختی اور غرور کا بدبودار تکبر۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں مالک تھا، جذبات ظاہر کرنا میری کمزوری ہوتی۔ میں نے احترام سے سر جھکایا، خوش آمدید، اندر تشریف لائیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں پہچان کی چمک تو تھی، مگر اس پہچان کے ساتھ ایک تیز جھٹکا بھی۔ شاید اسے یقین نہیں آیا کہ میں اتنے بڑے ہوٹل کا مالک ہوں، اور وہ دونوں ایک میز پر بیٹھے۔ میں پیچھے ہٹا لیکن دور سے دیکھتا رہا۔ اس کا شوہر مسلسل چڑچڑا نظر آ رہا تھا، کبھی ہاتھ جھڑکتا، کبھی اونچی آواز میں کچھ کہتا، کبھی میز پر انگلی مارتا۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو وہ آدمی ویٹر پر بھی چلا پڑا، کان کھولو، یہ مینیو سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ میں نے محسوس کیا
کہ وہ شرمندگی سے گردن نیچے کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آواز بھی دب گئی تھی۔ وہ شوہر مسلسل اس پر طنز کر رہا تھا، تم سے کہا تھا کہ گھر پر کھانا بنا لیا کرو، مگر تمہیں تو بس باہر گھومنا ہے، اب یہاں بیٹھ کر پریشان ہو رہی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کے اندر کہیں کچھ مر گیا ہو۔ میں نے ایک لمحہ رو کر سوچا، کبھی میں اس کی باتوں پر رویا تھا، آج وہ کسی اور کی باتوں پر رو رہی تھی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کا بٹن دبا کر اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔